بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جو مراد رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اللہ سے مانگا جب مشکل حالات تھے، عبادت کرنا آسان نہیں تھا، کھلے عام مسلمان عبادت نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اور مکہ کے حالات بڑے کٹھن ہیں، صحابہ پر ظلم کیا جا رہا ہے، حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، حضرت خباب کو تخت دار پر لٹکایا جا رہا ہے، حضرت خبیب کو جلتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو دولک کیا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں گھسیٹا جا رہا ہے، آپ پر اوجھری ڈالی جا رہی ہے، مکہ کی گلیوں میں اوباش لوگ آپ پر پتھر پھینک رہے ہیں، آپ کو طعنے دے رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں۔ یہ ماحول تھا، اور اس طرح ظلم و ستم کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات اللہ سے دعا کی، رو رو کر اللہ سے مانگا، یا اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ صبح ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں ہیں، صحابہ نے دیکھا سامنے عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، ارادے خطرناک ہیں، اجازت دیں تو ہم عمر کا کام وہیں تمام کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا کہ نہیں، آرام سے بیٹھیں، اچھی خبر ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ گئے، مجلس کے قریب آ گئے، آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں، میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننا تھی کہ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مکہ کی فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، صحابہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ صحابہ کیوں اٹھ رہے ہیں، یہ کیوں وضو کر رہے ہیں، ہاتھ منہ دھو رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جواب دیا کہ عمر نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی نماز پڑھیں گے۔ فرمایا، کہاں نماز پڑھیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہیں دارالارقم میں پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، یہاں نماز نہیں ہوگی، عمر اسلام میں داخل ہو، نماز دارالارقم میں ہو، چھپ کر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا، صحابہ ساتھ ہیں، اور بیت اللہ کے اندر پہنچ گئے، حرم میں پہنچ گئے، اور بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھوائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی نماز ادا کی ہے، اور بیت اللہ کو بغیر لڑائی کے فتح کیا ہے، اور کفار کو للکار کر کہا کہ کوئی ہے بیویاں بیوہ کرانے والا، وہ میرے سامنے آئے، میں اس سے آج مقابلہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو فتح کرایا، بیت اللہ کے دروازے کھلوائے۔ آج وہی بیت اللہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کروایا، جس کے دروازے کھلوائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی نماز پڑھوائی، آج پھر کرونا کے نام پر بند ہو گیا، آج ویران ہو گیا۔ آج کسی کو حج عمرے کے ارکان کی اجازت نہیں ہے، مکہ کے لوگوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ آج بھی اے اللہ کوئی عمر بھیج دے جو آج بھی بیت اللہ کی رونقیں دوبارہ بحال کروا، دوبارہ بیت اللہ کی رونقیں بحال ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام کو سربلندی ملی، اسلام کو کامیابیاں ملی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے، وہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے۔ آج فرش پر کوئی رائے دیتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کوئی مشورہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً قرآن بنا کر زمین پر اتار دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں گئے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، یا رسول اللہ
رائے یہ ہے، میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ہونے چاہیے۔ اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ہوگی، یہ مصلی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگ گئی، صحابہ سے رائے لی، آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے رائے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا نکاح عائشہ سے کس کے مشورے سے ہوا ہے؟ فرمایا اللہ کے مشورے سے۔ فرمایا کہ جو رب آپ کے چہرے پر ایک گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے بستر پر وہ گندی عورت کو کیسے برداشت کرے گا، غلط عورت کو کیسے برداشت کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات تھی اور یہ رائے تھی کہ آپ علیہ السلام کو حوصلہ ملا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے حضرت عائشہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ قرآن بنا کر قرآن کی زینت بنا دی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑی تہمت ہے، بہتان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے حکم کو اللہ تعالیٰ جو ہے ضائع نہیں فرماتے، جن کے حکم کو، جن کی بات کو اللہ نہیں ٹالتے، ان کی بات کی، ان کے حکم کی اللہ لاج رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ میں زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ مارا، اے زمین کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ آج تو کیوں ہلتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا، درہ مارنا تھا کہ زمین تھم گئی، آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، دریائے نیل ہر سال ایک عورت کو سجا کر اس کے حوالے کیا جاتا ہے، پھر اس کا پانی چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر دریائے نیل کے حوالے کیا، کہا کہ دریائے نیل میں ڈال دو، اور لکھا کہ دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پرچی پر لکھ کر یہ خط پر دریائے نیل کے حوالے کیا، آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا، آج تک پانی نہیں رکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زینت بنا دیے، اور یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب سے، شہادت کی نعمت سے سرفراز فرما کر آپ علیہ السلام کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے سلا دیا ہے، جنت میں سلا دیا ہے، وہ جنت جس کو جنت سے بھی اعلیٰ کہا گیا، اس روضے میں نبی کے پہلو میں سلا دیا ہے۔ قیامت تک برکتیں جو آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر پڑ رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بھی پڑ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم انسان پھر پیدا کر دے تاکہ اسلام کو سربلندی ملے، اسلام کو کامیابیاں ملے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔